چلو دربیان مجاہدات نفس نہ دعا پشت الا باسی. یہ رہ نہیں کیا بیچ میں ایک دربیان ریاضت شروع. جی دربیان ریاضت آ یہ آج پڑھنا ہے نا. جی جی موقع شیخ ختم کے منڈے موقع. دربیان ریاضت گر ہمی خواہی کردی سر بلند اے پسر بر خود در راحت ببند ہر کے بر بس در راحت تمام باز شبت در دار السلام غیر حق راحت باہد اے پسر کیس در عالم راحت اے برادت ترک عز و جاہ کن خیشرا شائست اے درگاہ عز و جاہ سر بخشی میں کشاد مردرا برتن پرستی میں کشاد بار گردن حد کی باشد جاہ جوئی اے برادر قرب آدم گاہ جوئی نفس در ترک ہوا مسکین ہوا گوشمال نفس نادانی ہوا چون دلت ازیاد حق ایمن ہوا نفسک امارہ کے ساکن ہوا ہر کی پورا تک برسانے ہوا در جہاں بالک میں کانے ہوا اکتفا بر روزے ہر روزہ گرنداری از خدا دریوز. اچھا دربیان ریاضت. ریاضت اصل میں اس تربیت کو کہتے ہیں کہ انسان کے نفس اور اس کے قلب کے اصلاح کے لیے ہوتی ہے. مطلق تربیت کے معنی میں بھی آتا ہے ریاضت. یہ جو صوفی لوگ ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ریاضت کرتے ہیں. ریاضت کا مطلب کیا؟ یعنی اپنے نفس کی کو عادی بناتے ہیں عبادات کے لیے، تھوڑے کھانے کے لیے، بکواس نہ کرنے کے لیے، فضول باتیں نہ کرنے کے لیے. ایسی اچھی اچھی عادات جو ہیں وہ نفس کے اندر پیدا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ریاضت. تو صوفی ریاضت کرتا ہے. ریاضت کا مطلب یہ وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے کہ بھی تھوڑا کھا، اس کو تھوڑا دیتا، کھانا تھوڑا دیتا، عبادت زیادہ کراتا ہے، تلاوت زیادہ کراتا ہے، باتیں کرنے نہیں دیتا ہے، فضول باتیں وغیرہ وغیرہ. اس کو ریاضت کہتے ہیں. اور اسی لیے ریاضی جو ہے یہ میتھس کو کہتے ہیں. ریاضی کہ یہ جو حکماء نہیں ہوتے تھے پرانے زمانے کے قدیم حکماء، وہ یہ 2 دونے 4 اور 3 دونے 5 جو یہ چیزیں بچوں کو بچپن میں سکھاتے تھے. یہ بچے تو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں نا، وہ تو کھیلتے ہیں، تو وہ کھیلنے نہیں دیتے تھے بچوں کو. کہتے ادھر آؤ، یہ 2 گیند ہو گئے، یہ گیند، یہ کیا ہے بچے بیٹا کیا ہے؟ ہاں گیند دے جی. اچھا 2 گیند ہو گئے، تو یہ کتنے گیند ہو گئے؟ 3 ہو گئے. یہ کتنے گیند ہو گئے؟ 4 ہو گئے. یہ کتنے گیند ہو گئے؟ 5 ہو گئے. اچھا تو یہ تو 1 2 3 4 5 اس طریقے سے گنتی سکھاتے تھے. یہ بکواس کرنے نہیں دیتے تھے بچوں کو زندگی ضائع کرنے کے لیے کہ یہ پٹ پٹوڑے کرو اور یہ فلاں کرو. ہاں بچے کی زندگی ضائع ہو جاتی ان چیزوں میں. یہ کام والی چیز ہے کہ آپ بچے کو بٹھائیں اور یہ گیند بناؤ یار، تو بچہ گیند میں تو دلچسپی لیتا ہے نا. یہ بلی بنا لو، چلو بلی بنا لو. 1 بلی، دوسری بلی، تیسری بلی، چوتھی بلی. یہ کتنی بلیاں ہو گئیں؟ وہ کہتے 4.
اچھا یہ 3 بلیاں ایک طرف رکھو اور یہ 2 بلیاں ایک طرف رکھو، تو پھر 2 کو جب 3 میں ضرب دو گے نا تو کتنا بنے گا؟ یہ ان کو سکھاتے تھے. تو یہ بچپن میں بچوں کی ریاضت اور تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں، اس لیے اس فن کو ریاضی کہتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ آج کل تو بچوں کی زندگی تباہ ہو گئی ہے. 5-6 سال تک ان کے بچے جب پہنچتے تھے نا تو وہ میتھس میں اچھے خاصے ضرب، تقسیم، جمع، عدد، بہت سارے بٹے وغیرہ سب سے گزرے ہوئے ہوتے تھے. ہمارے بچے 10 سال کے ہو جاتے ہیں، ان سے پوچھو بھائی دو نہیں تو وہ 4 بیچارے کو نہیں آتا، تو اس نے ساری عمر تو چھٹی ڈنڈے میں ضائع کی ہے. وہ تو چھٹی ڈنڈے کرتا ہے، وہ چھٹی ڈنڈے سے کیا ملے گا؟ تربیت تو نہ ہوئی نا، یہ تو ضائع عمر ضائع کرنے والی بات ہوگی. آئی سمجھ میں؟ گر ہمی خواہی کہ گردی سر بلند، اگر تو چاہتا ہے کہ ہو جائے تو سر بلند، کامیاب. سر اونچا کرنے والا، تو سر اونچا تو مقصد نہیں ہوتا، یعنی سر اونچا کرنے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کامیاب. اگر تو چاہتا ہے کہ تو کامیاب ہو جائے، اے پسر اے بیٹے، بر خود در راحت ببند، اپنے پر راحت کے دروازے بند کر دو، مشقتوں میں جان کو ڈال دو. راحت اور سکون کے دروازے اپنے اوپر بند کر دو. دل چاہتا ہے آپ کھیل لیں، تھوڑا وہ کرکٹ کر لیں، اور کہو خبیث ادھر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں یہ سکھاتا ہوں. تو یہ جو نفس چاہتی ہے نا، اس کو یہ دروازے بند کرو. ہر کے بربست او در راحت تمام، ہر وہ شخص جس نے بند کر دیا ہاں راحت کا دروازہ مکمل تمام، جس نے اپنے اوپر راحت کا دروازہ مکمل بند کر دیا. باز شد بروے دری دار السلام، باز شد کھل گئے بروے اس کے اوپر، دری دار السلام، جنت کا دروازہ. در مانے دروازہ، دار السلام مانے جنت. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا. غیر حق را ہر کے خواہد اے پسر، غیر حق باری تعالی کی ذات بابرکات کی رضا کے علاوہ، ہر کے خواہد ہر بندہ جو چاہتا ہے اے بیٹے، کیس در عالم ازو گمراہ تر، تو پھر کون ہے دنیا میں اس سے زیادہ گمراہ؟ باری تعالیٰ کی رضا کے علاوہ جو اور چیزوں کے پیچھے گھومتا ہے، پھرتا ہے، چاہتا ہے ان کو، اس سے دنیا میں زیادہ گمراہ کون ہے؟ اور کیست اے برادر ترک عز و جاہ کن، اے بھائی عزت اور جاہ و جلال یعنی شہرت اور مرتبہ بڑائی، اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے. خویش را شائستہ درگاہ کو، اپنے آپ کو لائق درگاہ بنا دے، باری تعالیٰ کے حضور کا لائق بنا دے اپنے آپ. یہ عزت، دنیا کی عزت اور شہرت اور مرتبے اور جاہ و جلال، ان کو ترک کر دو، باری تعالیٰ کی رضا کے کاموں کے پیچھے پڑ جاؤ اور اپنے آپ کو باری تعالیٰ کے دربار کی حاضری کے لیے قابل بنا دو. خویش را شائستہ درگاہ، اپنے آپ کو شائستہ بمانا لائق، درگاہ مانے باری تعالیٰ کی درگاہ، کن اپنے آپ کو بنا رکھ کر، عز و جاہت
سر بپستی می کند. عزت تیری، جاہت اور جاہ تیری، مرتبہ تیرا کیا کر دے گا؟ سر بپستی میں کشد. تیرا سر جو ہے یہ پستی کی طرف کھینچے گا. تیری عزت، تیرا مرتبہ تیری کھوپڑی کو نیچے کی طرف لے جائے. دنیا کی عزت کیا ہے؟ دنیا کی عزت میں تو مست ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. آخر کار اللہ کے حضور میں تمہارا سر پھر ایسا ہوا، شرمندہ ہوا. ہاں تو تیری عزت اور تیرا مرتبہ جو ہے وہ تیرے سر کو پستی کی طرف کھینچے گا. مرترا برتن پرستی می کشد. مرترا خاص تجھے، برتن پرستی، تن پرستی کی طرف وہ کھینچے گا کہ بھئی اپنے بدن کی پرستش کرو. تن پرستی کیا؟ بدن کی پرستش، یعنی عبادت پرستش تو عبادت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں خیال رکھنے کو کہتے ہیں کہ محض آپ کو کھینچے گا اس طرف کہ یار بدن کا خیال رکھو، اچھا کھلاؤ، اچھا کپڑا پہنو. یہ تن پرستی ہے نا. خوار گردد ہر کے باشد جاہ جوئی. خوار گردد ذلیل ہو جاتا ہے. خوار بمانا ذلیل، ذلیل گردد ذلیل ہو جاتا ہے ہر وہ بندہ کہ باشد جاہ جوئے، جو رتبہ طلب کرنے والا ہوتا ہے. جاہ جوئے، جوئیدن بمانا طلب کرنا کسی چیز کا. ذلیل ہو جاتا ہے وہ بندہ جو طلبجو ہوتا ہے، جو طلب کرتا ہے وہ جاہ کا، رتبے کا. دیکھو نا یہ سیاسی لیڈر جو ہے سارے ذلیل نہیں ہوتے، الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، ضمانت بھی ضبط ہو جاتی ہے، پھر روتا ہے. سمجھئے؟ وزارت بھی مل جاتی ہے لیکن وزارت سے جب دوسرے دن اس کو ہٹا دیتے ہیں پھر روتے ہیں، پھر کوئی سلام بھی نہیں کرتا ہے. تو یہ جاہجو لوگ جو ہیں، یہ جو رتبوں کو تلاش کرتے ہیں، رتبوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں. اے برادر قرب آن درگاہ جو ہے، اے میرے بھائی، اے برادر، اے میرے بھائی قرب آن درگاہ جو ہے، قرب اس دربار کا جو ہے وہ طلب کر. قرب آن درگاہ، باری تعالیٰ کا جو درگاہ ہے، باری تعالیٰ کا جو دربار ہے، وہاں قرب تلاش کرو، باری تعالیٰ کا قرب تلاش کرو. وہ ذلت کی نہیں، وہ عزت کا سبب ہے. سمجھئے؟ نفس در ترک ہوا مسکین بودو. نفس جو ہے ترک ہوا، خواہشات کے چھوڑنے کی وجہ سے مسکین ہو جاتا ہے. جب تم خواہشات کو چھوڑو گے نا تو تمہارا نفس جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ غرب مسکین بن جائے گا، تمہارے قابو میں آ جائے گا، کمزور ہو جائے گا. مسکین بمانا کمزور. تو خواہشات نفسانی کے ترک سے نفس کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے. کہتے گوش مال نفس نادا این بود. گوش مال ہے اس کے کان مروڑنے، لیکن یہاں کان مروڑنا مطلب نہیں ہے، یہاں مطلب ہے سزا. سزا نفس نادان کا یہی ہے. نفس نادان کی سزا یہی ہے، کیا؟ کہ خواہشات نفسانی کو ترک کر. بس یہ جو ناسمجھ نفس ہے نا، نادان، نہ جاننے والا، انجام کو نہیں جانتا ہے، وہ تو کہتا ہے کھلاؤ پلاؤ، انجام دیکھا جائے گا. پٹھانوں کے نفس ہے نا، کہتے بس مارو اس کو، باقی بعد میں دیکھیں گے. قتل کرو، مارو. کوئی کہتا ہے یار مارو گے تو تم مار جاؤ، دیکھا جائے گا یار. تو وہ دیکھا جائے گا والی بات نہیں ہے نا، آخر میں تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. چون دلت ازیاد حق ایمن بود. چون دلت، جب دل تیرا، یہ تا ضمیر ہے ہاں،
جب دل تیرا از یاد حق باری تعالیٰ کی یاد سے ایمن بود غافل ہو، ایمن امن میں ہو یعنی غافل ہو، جب تیرا دل باری تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو تو نفس کی امارہ کے ساکن بود، تو تیرا جو نفس امارہ ہے اس کو سکون کب ملے گا؟ ہاں جب باری تعالیٰ کو یاد تو نہیں کرتا تو تیرا تو نفس امارہ تیرے اوپر سوار ہو جائے گا۔ ہاں نفس امارہ، وہ جو امارہ تم بالسو، وہ تو سوار ہو جائے گا، وہ سکون میں کب رہے گا؟ ہر کی اورا تک یا برسانے بود، ہر وہ بندہ جس کو اعتماد ہو باری تعالیٰ کے اوپر سانے، بنانے والا کاریگر یعنی باری تعالیٰ، ہر وہ بندہ اورا جس کو تکیہ اعتماد ہو برسانے باری تعالیٰ کے اوپر، در جہان با لقمہ قانع بود، تو دنیا میں وہ ایک لقمہ پر صبر کرنے والا ہوگا، بس ایک لقمہ ملا الحمدللہ، چلو پیٹ نہیں بھرا تو کیا ہو گیا بھائی، گزارا تو ہو گیا، ایک لقمہ مل گیا، بھوک کا جہنم جو ہے وہ تو جل گیا نا، ختم ہو گیا نا۔ اکتفا برروزیے ہر روز کن، اکتفا برروزیے ہر روز کن، ہر روز کی روزی پر، روزی بمانا رزق، ہر روز کے رزق پر اکتفا کر، جس دن تمہیں مل گیا نا کہو شکر ہے الحمدللہ، کل کے لیے اب سے بھاگ دوڑ شروع نہ کرو کہ کل کے لیے بھی جمع کرنا چاہیے، پرسوں کے لیے بھی جمع کرنا چاہیے، مہینے کے لیے بھی جمع کرنا چاہیے، سال کے لیے بھی جمع کرنا چاہیے، جیسے نہیں ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، موز، وہ کیا ہے، وہ منگک، چوہا، چوہا جو ہے وہ جمع کرتا ہے تو چوہا نہ بن، بلکہ جس دن کی روزی مل گئی اسی پر اکتفا کرو، اسی پر شکر کرو۔ ہمیں آ گئی ہے اکتفا برروزی ہر روزہ کو، اکتفا کرو رزق ہر روز کے رزق پر، ہمیں آئیے گرنداری از خدا در یوز کن، اور اگر اسی دن کے لیے تو روز رزق نہیں رکھتا تو از خدا در یوز کن، خدا سے سوال کر لو، اللہ رزق دے دے گا، مل جائے گا۔ ہاں یہ نہیں کہ لوگوں کو پیچھے بھاگو، لوگوں کو پیچھے نہیں، از خدا در یوز کن، در یوز مانے مانگنا، خدا سے مانگ وہ دے دے گا۔ ہاں جب دل تیرا، دلت یہ تا ضمیر خطاب والا، جب دل تیرا از یاد حق باری تعالیٰ کی یاد سے ایمن بود، امن میں ہو، امن میں کیا مطلب، امن کے دو معنی آتے ہیں، یا تو باری تعالیٰ کی یاد کرتے کرتے تجھے امن حاصل ہو گیا، یقین حاصل ہو گیا، ایک یہ مرتبہ ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ ایمن بمانا غافل، جب باری تعالیٰ کی یاد سے تیرا دل غافل ہوگا تو نفس کی امارہ کیسا کن بود، تو تیرا نفس امارہ جو ہے وہ کب اس کو سکون ملے گا، وہ تو تجھ پر سوار ہو جائے گا، وہ تو متحرک ہو جائے گا، جب باری تعالیٰ کی یاد سے تیرا دل غافل ہے نا بس وہ سوار ہو جائے گا، اور باری تعالیٰ کو اگر یاد کرتے 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 تم کو سکون حاصل ہو گیا تو اب تمہارا نفس امارہ جو ہے وہ نفس امارہ جو ہے وہ تمہارے اوپر سوار نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمہارے قابو میں ہوگا۔